الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء وعلى آله وأصحابه الأتقياء الذين هم خلاصة العرب العرباء وخير الخلائق بعد الأنبياء. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ويسألونك عن ذي القرنين قل سأتلو عليكم منه ذكرا. آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم. یا رب صل وسلم دائما ابدا. یا رب صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم والحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم. درود پاک پڑھ لیں. بحمد اللہ. سورۃ کہف کا ترجمہ عرض کیا جا رہا ہے. پچھلے بیانات میں آپ نے سماعت فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی نے اس سورت کے اندر کچھ شبہات کا جواب دیا ہے. ایک شبہ ایک مشہور مومن بادشاہ حضرت ذوالقرنین کے متعلق تھا. اور وہ شبہ یہ تھا کہ دیکھو
اس بادشاہ کے پاس کتنی عزت تھی، اس کے پاس کتنے اختیارات تھے اور کتنی اس کو طاقت حاصل تھی۔ ثابت ہوا کہ وہ بھی اختیار کلی رکھتا تھا، غیبی اختیار رکھتا تھا۔ اللہ تبارک و تعالی نے جواب دیا، انا مکننا لہ فی الارض، کہ ذوالقرنین کو جو عزت ملی، جو مقام ملا اور جو رتبہ حاصل ہوا، وہ اسے ہم نے عطا فرمایا تھا۔ یہ میری شان ہے، یہ میرا کمال ہے کہ میں نے اسے دین کے ساتھ ساتھ، ایمان کے ساتھ ساتھ، روحانی نعمت کے ساتھ ساتھ دنیاوی نعمتیں بھی عطا فرمائی تھی۔ انا مکننا لہ فی الارض، اسے جو بھی عزت ملی وہ کون عطا کرنے والا ہے جی؟ اللہ تبارک و تعالی۔ اور اسی لیے قرآن مجید کے اندر فرمایا، قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء، ساری کائنات کا بادشاہ، ساری کائنات کا اختیار رکھنے والا، مالک الملک، ذرے ذرے پہ اختیار رکھنے والا کون؟ قل اللہم، وہ کون ہے جی؟ اللہ۔ مالک الملک، ساری کائنات کا مالک اللہ ہے۔ تؤتی الملک من تشاء، جسے چاہے عارضی طور پر یہ دنیا کی بادشاہی عطا فرما دے، یہ اس کی اپنی شان ہے۔ وَتَنزِعُ الْمُلْكَ مِمَّن تَشَاءُ، اور اللہ جس سے چاہے یہ دنیا کی بادشاہی چھین بھی سکتا ہے۔ نہ جب سے یہ پاکستان بنا ہے آپ بھی دیکھتے چلے آ رہے ہیں، کتنے بادشاہ آئے ہیں جی، اور کتنے جو ہیں ان کے پاس کچھ نہیں تھا اور اللہ نے ان کو بادشاہت عطا فرما دی، اور کتنے ایسے ہیں کہ جن کو بادشاہی سے اتار کر اللہ نے فقیر کر دیا۔ یہ سارا اختیار کس کے پاس ہے جی؟ قل اللہم مالک الملک، ساری بادشاہی، سارا اختیار یہ کس کے پاس؟ ان الحکم الا للہ، سارا حکم کس کا چلتا ہے؟ اور جس کو چاہے عزت دے، عزت کے خزانے بھی کس کے پاس ہیں؟ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ، اللہ جسے چاہے عزت عطا فرمائے، جسے چاہے اللہ ذلیل کر کے رکھ دے۔ یہ کس کی شان ہے؟ بعض اوقات ہم پریشان ہو جاتے ہیں، اللہ نے فلاں کو اتنی عزت کیوں دی؟ اللہ نے فلاں کو اتنا مقام کیوں دیا؟
تو یہ عزت اور ذلت دینے والا کون ہے جی؟ اللہ تبارک و تعالی۔ منافقین تھے نا، ایک غزوے سے واپس آ رہے تھے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی تھے، تو رستے میں تھوڑا سا مہاجرین اور انصار کا تھوڑا سا جھگڑا ہو جاتا ہے۔ مہاجروں نے کہا کہ یہ کام اس طرح کرنا ہے، انصاریوں نے کہا کہ نہیں یہ کام اس طرح کرنا ہے۔ تھوڑی سی کلیش ہوئی تو منافق کا کام کیا ہوتا ہے جی؟ کہ مسلمانوں کی کلیش پر تیل چھڑکنا، اس کو اور بھڑکانا۔ تو مسلمان تھوڑے سے جناب ایک دوسرے کے ساتھ بات چیت ہوئی اس طرح۔ عبداللہ ابن ابی تھا، اس نے جلتی پر تیل کا کام کیا۔ اس کو کہتے ہیں حمالۃ الحطب، کہ جو لوگ کسی جھگڑے کو ہوا دیتے ہیں، کسی جھگڑے کو بڑھوتری دیتے ہیں اور جلتی ہوئی آگ کے اندر اور ایندھن ڈالتے ہیں تاکہ یہ اور زیادہ جلے۔ تو منافق بڑے خوش ہوئے، انہوں نے کہا واہ جی واہ، مدتوں کے بعد ہماری یہ خواہش تھی کہ مہاجرین اور انصار کا کوئی آپس میں پھڈا بنے، اور آج بن گیا۔ عبداللہ ابن ابی نے وہاں بڑے غلط جملے استعمال کیے اور کہنے لگا دیکھو جی، یہ لٹے پٹے آئے تھے مکہ مکرمہ سے مہاجر بن کر، ان کے پاس مکان کوئی نہیں تھا، ان کے پاس کاروبار کوئی نہیں تھا، ان کے پاس رہائش کوئی نہیں تھی، ہم نے ان کو ٹھکانہ دیا، اور آج یہ ہمیں ہی آگے سے بولتے ہیں، ہماری بلی اور ہمیں میاؤں کرتی ہے۔ اس نے یہ انداز اپنایا اور پھر کیا کہنے لگا؟ لَإِن رَجَعْنَا إِلَى الْمَدِينَةِ لَيُخْرِجَنَّ الْأَعَزُّ مِنْهَا الْأَذَلَّ۔ یہ ذلیل اور گھٹیا لوگ، یہ گھٹیا کس کو کہہ رہا ہے؟ مہاجرین کو۔ اور مہاجرین میں کون شامل ہیں؟ اللہ کے نبی بھی شامل ہیں، اور وہ ان کو کہہ رہا ہے۔ ابو بکر، حضرت عمر، حضرت عثمان، حضرت علی، حضرت طلحہ، زبیر، یہ سارے مہاجر تھے، اور قرآن مہاجرین کی تعریفیں کرتا ہے۔ والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوہم باحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ اللہ تعریفیں کرتا ہے ان کے ایثار پہ، ان کے اخلاص پہ اور ان کی قربانیوں پہ۔ اور یہ منافق کیا کہنے لگا؟ لَإِن رَجَعْنَا إِلَى الْمَدِينَةِ، اگر ہم مدینہ منورہ میں واپس پہنچیں گے، جب اپنے شہر میں جائیں گے، لَنُخْرِجَنَّ الْأَعَزُّ مِنْهَا الْأَذَلَّ، ہم ان ذلیل لوگوں کو، گھٹیا لوگوں کو، ہم عزت والے ہیں، اپنے آپ کو کیا کہہ رہا ہے؟ ہم عزت والے۔ اور مہاجرین کو کیا کہہ رہا ہے کہ وہ عزت والے نہیں ہیں؟ وہ کہنے لگا لَنُخْرِجَنَّ الْأَعَزُّ مِنْهَا الْأَذَلَّ، ہم عزت والے ان ذلیل لوگوں کو مدینے سے نکال دیں گے۔ پتہ ہے جب اس نے یہ کہا اللہ نے کیا جواب دیا؟ اللہ نے فرمایا لِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ، عزت اللہ کے لیے، عزت اللہ کے رسول کے لیے، عزت ایمان لانے والوں کے لیے میں نے لکھ دی ہے کہ او ذلیل انسان، تو اسی طرح ذلیل ہی رہے گا۔ اور ان کو عزت دینے والا کون ہے جی؟ لِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ، عزت دینے والا کون؟ پھر جلنے کا کیا فائدہ؟ کسی کو اگر اللہ نے یہ مقام دیا ہے تو کوشش کرو
اللہ تمہیں بھی دے جلنے سے کچھ حاصل۔ تو منافقین جلتے تھے۔ یہ ابو جہل وغیرہ، یہ بیسک وجہ ان کی کیا تھی؟ کیوں ایمان نہیں لائے تھے؟ ابو جہل سے کسی نے کہا، اس نے کہا جی دراصل وجہ یہ ہے کہ یہ بھی ہماری برادری کا آدمی ہے اور ہمیں اس بات کا دکھ ہے کہ ان کو یہ پیغمبری مل گئی اور ان کو عزت مل گئی۔ اندر اس کے بھی کیا تھا جی؟ حسد تھا، اور اندر یہ جناب اس کے اندر یہ بیماری تھی کہ ان کو عزت کیوں ملی ہے؟ بس بنیاد یہی ہے۔ اللہ نے فرمایا للہ العزت، عزت کا خزانہ کس کے پاس؟ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ، جسے چاہے عزت عطا فرما دے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو بھائیوں نے کتنے دکھ دیے جی۔ کبھی حضرت یوسف پہ تانے مارتے ہیں، کبھی حضرت یوسف کو تمانچے مارتے ہیں، کبھی حضرت یوسف علیہ السلام پر ٹوک بازی کرتے ہیں، اور کبھی تو وہ واقعہ آپ نے سنا، حضرت یوسف کو جنگل میں لے گئے اور وہاں لے جا کر ان کو ایک کنویں کے اندر پھینک دیا۔ حضرت یوسف بچے تھے، رو رہے ہیں، بھائیوں کی منت سماجت کر رہے ہیں، بھائی جان ایسا نہ کرو، بھائی جان میں نے تمہارا کیا بگاڑا ہے؟ لیکن بھائیوں نے کیا کیا جی؟ اسی بنیاد پہ، بنیاد کون سی تھی؟ کہ یوسف کو باپ کی نظروں میں عزت کیوں حاصل ہے؟ یوسف باپ کی نظروں میں کیوں بلند ہے؟ باپ اس سے زیادہ پیار کیوں کرتا ہے؟ انہوں نے کنویں میں ڈال دیا حضرت یوسف کو، اور وہ یہ سمجھتے تھے کہ آج ہم نے اپنا کام مکمل کر دیا۔ ابا جی کو جا کر کہنے لگے کہ یوسف کو بھیڑیا کھا گیا۔ انہوں نے تو کام ختم کر دیا نا، کہ یوسف ہے کنویں میں پڑا رہے گا، کسی کو کیا پتا، یہ ختم ہو جائے گا اور ہمارے لیے کیا ہو جائے گی؟ عزت۔ عزت انج حاصل ہوندی بھائی، دوسرے دیے لتاں چھکو تے آکھو جی میں عزت ملے، یہ اس طرح عزت نہیں ملتی۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے بارے میں انہوں نے کہا جی بھیڑیا کھا گیا، اور پھر وہ وقت بھی آیا جب وہ حیران ہو گئے کہ حضرت یوسف تو کنویں سے زندہ سلامت نکل آئے۔ وہ قافلہ آیا، انہوں نے ڈول ڈالا، حضرت یوسف نے ڈول پکڑ لیا اور وہ باہر نکل آئے۔ انہاں کیا اساں تے سٹے آئی بھائی کام ختم ہو ویسی تے ایک بن گیا۔ خیر انہوں نے کہا خیر بہتر طریقہ یہ ہے کہ یہ قافلے والے اس کو یہاں سے لے جائیں گے، دور لے جائیں گے، اور جناب یہاں سے ہماری جان تو چھوٹتی ہے نا، جائے جہاں بھی جاتا ہے۔ تو قافلے والوں کو جناب قرآن کیا کہتا ہے؟ وَشَرَوْهُ بِثَمَنٍ بَخْسٍ دَرَاهِمَ مَعْدُودَةٍ، انہوں نے حضرت یوسف کو چند پیسوں کی خاطر بیچ دیا۔ انہاں کیا ساڈا غلام ہے، پیسے سن چ دے ہوتے لئی بنے، شکر کیتا بھائی جان چھٹی اس کو۔ ہاں جی، لیکن کیا خیال ہے، جان چھٹی یا جان اجے تک جناب والا حالات باقی ہے۔ وَشَرَوْهُ بِثَمَنٍ بَخْسٍ دَرَاهِمَ مَعْدُودَةٍ، انہوں نے چند پیسوں کے بدلے حضرت یوسف کو بیچ دیا۔ حضرت یوسف وہ پردیس کے ملک میں پہنچ گئے، نہ کسی خاندان والے کو پتا، نہ شہر والوں کو پتا، نہ رشتہ داروں کو پتا، نہ ابا جی کو پتا یوسف کہاں سے کہاں پہنچ گئے۔ پھر حالات بدلے، پھر وقت بدلا، اسی یوسف کو اللہ نے مصر کے تخت پہ بٹھا دیا۔ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ، عزت دینے والا کون؟ ذلت دینے والا کون؟ بھائی جو بڑے معزز تھے، جو اپنے آپ کو بڑی شان والا سمجھتے تھے، آج حضرت یوسف کے سامنے جھولی پھیلا کر کھڑے ہیں۔
ایک ٹائم ایسا آیا، پہلے تو غلہ لیتے رہے نا، جب آخری دفعہ گئے نا تو حضرت کے سامنے جھولی پھیلا کر کھڑے ہو گئے، ایوہ العزیزو، ایوہ العزیزو، اے عزت والے بادشاہ۔ اب عزت والا کس کو کہہ رہے ہیں جی؟ حضرت یوسف تخت پر بیٹھے ہیں اور یہ بھائی کنویں میں پھینکنے والے نیچے کھڑے ہیں۔ اللہ نے منظر دکھایا، ایوہ العزیزو مسنا و اہلنا الضر، اے عزیز مصر ہم بڑے دکھی ہیں، ہمیں بھوک نے آ لیا ہے، ہم تنگ دستی کا شکار ہو چکے ہیں، ہم مفلسی کا شکار ہو چکے ہیں، و اہلنا ہمارا پورا خاندان مفلسی کا شکار ہو چکا ہے، اے عزیز مصر فجئنا ببضاعۃ مزجات، اور ہم یہ چند کھوٹے روپے لے کر آئے ہیں، اور پیسے بھی کون سے؟ کھوٹے رقم، کھوٹے پیسے، وہ تھوڑی سی چیزیں، پیسے بھی نہیں تھے، وہ تھوڑی سی چیزیں تھیں، پرانے چمڑے اور بھیڈاں دی اون وغیرہ، اے لے گئے بادشاہ نو دساں تے دے بدلے کے لساں۔ تو حضرت یوسف کو تو اللہ نے بڑا دیا ہوا تھا، وہ انہاں دی جناب چمڑے تے بھیڈاں دی اون دے محتاج آن۔ مسنا وآلنا الضر وجئنا ببضاعۃ مزجات، ہم یہ تھوڑا سا سرمایہ لے کر آئے، فأوف لنا الکیل، اے مصر کے بادشاہ ہمیں جناب ماپ پورا پورا دے دے، ہمارے حصے کی گندم ہمیں مہربانی کر کے دے دے۔ اور اگلا جملہ وَتَصَدَّقَ عَلَيْنَا، حضرت یوسف کو کیا کہتے ہیں؟ وَتَصَدَّقَ عَلَيْنَا، ہمارے حالت اتنی ہو چکی ہے کہ آج ہم صدقہ خیرات کے مستحق ہو چکے ہیں، اے مصر کے بادشاہ ہم خیرات کے بھی مستحق ہیں، ہمیں خیرات دے دے۔ اللہ فرماتے ہیں جس بھائی کو انہوں نے ذلیل کرنے کے لیے، بے عزت کرنے کے لیے کنویں میں ڈالا تھا، اللہ نے آج حضرت یوسف کو کہاں پہنچایا، اور آج یہ ان کے سامنے ہاتھ پھیلا کر کھڑے ہیں، وَتَصَدَّقْ عَلَيْنَا، صدقہ دے دے اللہ کے نام پہ، خیرات دے دے۔ یہ اللہ نے ٹائم لایا کہ نہیں لایا؟ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ، جسے چاہے عزت دے، جسے چاہے ذلت دے۔ عزت دینے والا کون اور ذلت سے دوچار کرنے والا؟ حضرت عبداللہ ابن مسعود تھے نا رضی اللہ تعالی، ایک تو ان کا قد چھوٹا تھا، جس بندے کا قد چھوٹا ہو نا اس کو ویسے بھی لوگ کیا سمجھتے ہیں؟ حقیر اور گھٹیا سمجھتے ہیں، قد بائی چانس چھوٹا تھا۔ پھر دوسری بات یہ تھی کہ غریب خاندان سے تعلق رکھتے تھے، اتنے غریب تھے کہ مشرکین مکہ کی بکریاں چرا کر 2-4 آنے لے کر گزارا کرتے تھے۔ ایک چرواہے تھے بکریاں چرانے والے، یہ بکریاں چرانا یہ اللہ نے ہر نبی سے یہ کام لیا ہے، کیوں؟ تاکہ میرے نبی کی پریکٹس ہو جائے، میرے نبی کے اندر صبر کا مادہ پیدا ہو جائے۔ عبداللہ ابن مسعود مشرکین کی بکریاں بھی چراتے تھے، غریب آدمی تھے انتہائی۔ جب جنگ بدر ہوئی نا تو جناب جنگ بدر میں معاذ اور معوذ نے ابو جہل پہ حملہ کیا، اور ابو جہل کو جناب وہ زخم لگے اور ابو جہل نیچے گر گیا، لیکن ابھی تک اس کی جان اس کے اندر باقی تھی، جان اس کے اندر باقی تھی۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود چھوٹا سا قد ہے، چھوٹی سی تلوار ہے، چھری جتنی تو ان کی تلوار ہوتی تھی جناب، بڑی تلوار تو اٹھا نہیں سکتے تھے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود نے دیکھا کہ اس بے ایمان کے اندر ابھی تک روح موجود ہے، یہ اس کا گلا کاٹنے لگے کہ میں اس کا گلا کاٹتا ہوں تاکہ قصہ تمام ہو جائے۔ اور جب حضرت عبداللہ ابن مسعود سے گلا نہ کاٹا گیا نا، گلا اس کا تھا اتنا بڑا، ہاں، اور حضرت عبداللہ ابن مسعود اس کے سینے پر چڑھ کر بیٹھ گئے، اتنا اس کا چوڑا سینہ تھا، بیٹھ گئے اور آہستہ جناب اس تلوار سے اس کا گلا کاٹنا شروع کر دی۔ ابو جہل نے کہا او
کیڑا ہے؟ انہوں نے کہا میں عبداللہ ابن مسعود ہاں کہ او بکریاں چراون والا جیڑیاں مکے دے وچ میریاں بکریاں چرنا ہے تے میرے 4 پیسے دے اوتے تے میرے اگے محنت تے مزدوری کردا ہے، تو ہوا اج میرے سینے تے چڑھ گیا، تو دیکھدا نہیں تو کتھے چڑھیا بیٹھا ہے؟ حضرت عبداللہ ابن مسعود نے جواب دیا اعز اللہ، یہ عزت دینے والا کون ہے؟ اعز الاسلام، اللہ نے آج اسلام کو عزت عطا فرمائی کہ وہ تیری نوکری کرنے والا، تیرا نوکر اور تیری بکریاں چرانے والا آج تیرے سینے پہ چڑھ کر بیٹھا۔ یہ عزتیں دینے والا کون ہے جی؟ تو اللہ جسے چاہے عزت عطا فرمائے، جسے چاہے ذلت عطا فرمائے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ، یہ مکی دور تھا، حضور گئے رات کے وقت، یہ جو سارے مشرک تھے نا، مشرک مکے والے، ان کے لیے کعبے کا دروازہ کھلتا تھا، وہ چابی والا جو تھا نا شیبی، وہ کھول دیتا تھا اور یہ اندر بھی جا کر نماز یا عبادت کرتے تھے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دیر تک بیٹھے رہے، جب رات 10-11 بجے وہ شیبی تالے مارنے لگا نا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس کے پاس آئے اور فرمانے لگے کہ بھائی 2 منٹ کے لیے ذرا چابی دے دو کعبے کی، میں نے اندر جا کر 2 رکعت نفل پڑھنے۔ وہ شیبی جو تھا نا چابی اٹھانے والا، وہ بھی کافر تھا، اس کو بڑا برا لگا، اس نے کہا ہے میں تین چابی دے ماں، تین میں کدے چابی دینا؟ وہ واہ جی واہ، میں تین نہیں چابی دے سکتا، یا اپنا کم کر۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اس نے ان الفاظ سے مخاطب کیا کہ جا میاں اپنا کم کر، چابی شابی تین میں کدے دے؟ چابی ہے مکے دے ملکاں واسطے، مکے دے چودھریاں واسطے، مکے دے رئیساں واسطے، تیری کیا حیثیت ہے کہ تجھے میں چابی دوں؟ اس نے اللہ کے نبی کو چابی، حضور کو دکھ تو بڑا ہوا کہ یار یہ حالت ہے، گھر اللہ کا اور میں نبی ہوں اللہ کا، اور آج انہوں نے اس مسجد پہ اس طرح قبضہ کیا ہوا ہے کہ یہ مجھے 2 نفل بھی وہاں نہیں پڑھنے دیتے۔ مسجدوں پہ بھی لوگ قبضے کرتے رہتے ہیں نا جناب۔ ہاں، میرا درس تھا سیٹلائٹ ٹاؤن والی مسجد میں، اور باقاعدہ مجھے درس دینے سے روک دیا گیا کہ مولانا بشیر نے مسجد بنائی ہے لیکن ان کا بیٹا یہاں درس قرآن بھی نہیں دے سکتا۔ تو یہ نرنگیاں ہیں قدرت کی طرف سے یہ حالات ہیں۔ دیکھو کہاں ہوتا ہے بندہ اور کہاں پہنچ جاتا ہے جناب، کیسے کیسے حالات آتے ہیں۔ تو جناب والا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے جناب اندر نہیں جانے دیا، چابی اس کے پاس تھی۔ حضور نے فرمایا شیبی ایک دن آئے گا، ایک دن آئے گا، یہ چابی میرے ہاتھ میں ہوگی، یہ چابی۔ اس نے اور مذاق اڑایا، اس نے کہا دیکھو جی گلاں وضع کردہ، چابی میرے ہاتھ میں ہوگی، تین تا اج دیاں اے سارے مکے والے مل کے قتل کرن لگے، تیری کیا حیثیت ہے کہ چابی تیرے ہاتھ میں ہوگی؟ حتیٰ کہ اس کے الفاظ ہیں کہ اس دن جدو چابی تیرے ہاتھ چاسی اے سارے قریش مر ویسن، اے سارے مر ویسن تے تاں چابی تیرے ہاتھ آسی، نہیں کوئی چابی شابی نہیں دینی، تیرے ہاتھ نہیں آئے گی۔ حضور خاموش ہو گئے۔ لیکن کیا خیال ہے جی، پھر ہجرت ہوئی، پھر جنگ بدر ہوئی، پھر احد ہوئی، پھر خندق ہوئی، پھر خیبر ہوا، پھر صلح حدیبیہ ہوئی، اور پھر سن 8 ہجری میں اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم 10,000 کا لشکر لے کر مکہ مکرمہ میں داخل ہوتے ہیں، اور پیغمبر علیہ السلام فاتحانہ انداز میں داخل ہوتے ہیں۔ حضور کے سامنے چابی آئی، اس بچے نو کنٹرول کرو جی، پیچھے لے جاؤ پیچھے، ہاں جی۔ تو بچیاں خود بخود کنٹرول کیتی رکھا کرو، آکھنا نہ پوے، اللہ تعالیٰ تانوں جزائے خیر دے وے، ادھا بھی بڑا ثواب تے اجر ہے۔ ہاں جی، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آئے مکہ مکرمہ میں، حضور نے جناب تالا کھلوایا، کعبے کے اندر داخل ہوئے، سارے بتوں کو گرایا، اندر سے آپ نے کعبے کو دھویا
اور دھونے کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم یوں کعبے کے اندر جناب دعا مہاٹاں تے ہاتھ رکھ کے نا آپ کھڑے ہو گئے، اور کعبے دا دروازہ اونچا ہے، باقی ساری دنیا تھلے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں اللہ کی توحید کا خطبہ دیا، اور خطبہ دینے کے بعد پھر جناب صحابہ کرام کہنے لگے، حضرت علی نے کہا اور لوگوں نے کہا کہ حضرت آج سے یہ چابی کعبے کی ہمیں دے دے۔ حضرت علی نے کیا کہا؟ چابی ہمیں دے دے۔ ایک دوسرا صحابی بولا یا رسول اللہ چابی ہمیں دے دے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ اللہ کی طرف سے امانت ہے، یہ میں اسی کو دوں گا جس کا حکم میرے اللہ نے دیا ہوگا۔ اور آج چابی حضور کے ہاتھ میں ہے، اور وہ شیبی اینج تلی اڈ کے کھلوتا ہے، اینج وہی نقشہ جو آج سے پہلے تھا حضور کے ہاتھ میں ہے، اور وہ کہتا ہے کہ یا رسول اللہ اے چابی میں دے دیو، اے چابی۔ تو حضور نے اس کو یاد دوایا، او ویلا یاد ہے جدوں میں اینج کر کے منگی آئی تے تے نہ ہی دتی، لیکن میں محمد الرسول اللہ دے اخلاق ہیں، میں نے آج یہ چابی تجھے دے دی۔ حضور انہوں دے دیتی، اور پھر حضور نے فرمایا لا یاخذھا منک الا الظالم، تیرے کولو او بندہ چابی ہن کھسے سی جیڑا ظالم ہو سی، ظالم ہی کھسی اور کوئی نہیں۔ ہن ظالم کون بنے جناب؟ آج تک اس کے خاندان میں چابی چلی آ رہی، آج تک، آج بھی اس کے خاندان کا بندہ ہے جس کے پاس وہ چابی ہے۔ ہاں جی، لا یاخذھا منک الا الظالم، ظالم ہی لے گا۔ اب بادشاہ وغیرہ بھی جاتے ہیں، چابی لینی ہوتی ہے تو کس کو بلاتے ہیں جی؟ اس شیبی کو بلاتے ہیں، میں نے اس کا گھر بھی دیکھا ہے جا کر۔ تو یہ حضور کا یہ عزت دینے والا کون ہے؟ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ، جسے چاہے عزت عطا فرمائے اور جسے چاہے ذلت عطا فرمائے۔ یہ سارے خزانوں کا مالک کون ہے؟ اختیار سارے کا سارا کس کا؟ اور وہ بلال جو لوگوں کے گھروں میں مزدوریاں کیا کرتا تھا، جس کا رنگ بھی کالا تھا، جو ایک مزدور قسم کا انسان تھا، اور آج فتح مکہ ہو گیا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں صحابہ آ رہے ہیں، یا رسول اللہ ظہر کا وقت ہو گیا ہے، اذان کی اجازت دیں۔ جدو پیشی دا ٹائم ہویا نا، تقریباً 9-10 بجے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کعبے نو فتح کیتا۔ انہاں نو ہن باہر ہی کٹ دیو بھائی، اسی مجبور ہو گئے، باہر ہی کٹ دیو انہاں نو۔ محلے والے دی کسے دی تے جرت ہی نہیں ہوندی کہ نہ بچن چ کنٹرول کرن، ڈردے نشو دے بھائی لڑائی نہ بن ونجے، اے میں بنائے ہوئے نے بھائی ادھے نال لڑائی بن دی ہے تے بنے پئی، چلو جی خیر وقت بنے پئی میرے نال۔ تو بہرحال اپنا بھائی انتظام کچھ نہ کچھ دیکھ دے رہے کرو، اللہ دے بندے، اور ڈرن دی کوئی لوڑ نہیں، جان اللہ نو دینی ہے۔ نکے نکے چھوڑا کولو ڈر کے بیٹھے رہن دیو، کیڑی کیڑی ہستیاں بیٹھیاں، چھوڑ نو مجا لے جے اف بھی چکرن ہیں، لڑائی ہو ویسے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ بہرحال میرے نال ہوئے پئی وقت، میرے تو ہن زندگی دے کچھ دن رہ گئے، اگے بہت ساری لڑائیاں نے، کہ لڑائی نویں صحیح جناب، چورا نہیں جاتکاں نہیں۔ ہاں جی، تے محلے والے کچھ نہ کچھ شرم آنا چاہیے اس موقع دے اتے، یہ جائے حالات۔ میں انہاں نو شرم دیوا رہا، حیا دیوا رہا کہ کم از کم کچھ خیال کیتا کرو، یہ تہاڈا اپنا حق ہے۔ باہر دا بندہ انہوں نہ جاتکن ہاتھ لاوے یا باہر کرے، اُد بیچارے نال تے لڑائی بن وینی، تے ساڑے جاتکن کیوں ماریا؟ محلے والے دا حق بندا ہے کہ تھوڑا جہا اپنا مسجد دا کنٹرول کیتا کرن۔ اللہ عمل دی توفیق عطا فرمائے۔ ہاں جی، قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء، وہ ساری بادشاہی کا مالک کون؟ صحابہ دو اذان کی اجازت مانگتے ہیں، ہمیں اذان کی اجازت دے۔ ایک صحابی، دوسرا صحابی، تیسرا صحابی، حتیٰ کہ جناب والا بڑے بڑے صحابہ، یا رسول اللہ ہمیں اذان کی اجازت دے۔ حضور نے فرمایا اینا بلال ابن ابی رباح، وہ کالے رنگ کا بلال کہاں ہے؟ آج اذان وہ دے گا۔
تو کس سے اذان دلوائی آپ نے؟ حضرت بلال کو۔ کس کو عزت یہ ملی؟ نہ حضرت بلال کی مکی دور میں کیا عزت تھی، منوکر تھے، خادم تھے، رنگ کالا تھا، اور جناب پاؤں میں رسی ڈال کر لوگ گھسیٹا کرتے تھے، لیکن آج بلال کو اللہ نے وہ عزت عطا فرمائی کہ حضرت بلال پوچھتے ہیں اے اللہ کے پیغمبر اذان دینی ہے، میں کہاں کھڑا ہو کر اذان دوں، مجھے جگہ تو بتائیں۔ آپ نے فرمایا بلال کعبے کی چھت پہ چڑھ، اور بلال کہاں چڑھ گیا؟ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ، وہ جسے چاہے عزت عطا فرمائے، وہ جسے چاہے ذلت عطا فرمائے۔ عزت اور ذلت یہ کس کے ہاتھ میں ہے؟ چاہے تو فقیروں کو بادشاہ کر دے، اور چاہے تو بادشاہوں کو فقیر کر دے۔ یہ شان کس کی ہے؟ تو اللہ فرماتے ہیں اِنَّا مَكَّنَّا لَهُ فِي الْأَرْضِ، اس ذوالقرنین کو جو عزت ملی تھی، جو مقام ملا تھا، جو شان ملی تھی، یہ عطا کرنے والا کون ہے؟ انشاءاللہ باقی آئندہ واقعہ عرض کریں گے۔